مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مسجد ضرار کا فتنہ، منافقانہ طرز عمل اور ظاہر اور باطن میں یکسانیت کا نہ ہونا، اس کے بارے میں اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ مسجد ضرار کا کیا واقعہ تھا۔ آج اس کا اختتامی حصہ ہے جس میں مولانا روم یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر بھی تلاش کرے کہ کہیں ہمارے اندر مسجد ضرار کا فتنہ تو موجود نہیں ہے۔ ہم ظاہر میں کچھ اور نظر آتے ہیں لیکن باطن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہمارے اندر پائی جائے، تو اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو نکال کر پھینکنا چاہیے۔ اب آگے سنیے کیا فرماتے ہیں۔ چوں پدید آمد کی عام مسجد نبود، خانہ حیلت بدو دام جہود۔ جب ظاہر ہو گیا کہ وہ مسجد نام کی مسجد تھی، حقیقی مسجد نہیں تھی، بلکہ مسجد کے نام پر مکاری کا گھر تھی اور ایک یہودیوں کا ایک جال تھا۔ پس نبی فرمود کارا برکنند، مت رہے خاشا کو خاکستر کنند۔ تو جب مسجد ضرار کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حکم جاری فرما دیا کہ اس کو گرا دیں، اس مسجد کو اکھاڑ کر پھینک دیں اور کوڑے اور مٹی کی کوڑی بنا دیں، مطلب کچرے کی کنڈی بنا دیں۔ ایسی مسجد جو اس مکاری کے مقصد سے بنائی گئی ہے، وہ مسجد کچرے کے ڈھیر سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صاحب مسجد چو مسجد قلب بود، دانہا بردام ریزی نیست جود۔ جو مسجد بنایا تھا، جس نے مسجد کی داغ ویل ڈالی تھی، جس نے مسجد کا ارادہ کیا تھا، وہ پہلے ایک یہودی ہوا کرتا تھا جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، ابو عامر اس کا نام تھا۔ وہ ایک راہب تھا اور اس کے لفظی معنی اس کے نام کے ہے آباد کرنے والا۔ آباد کرنے والا اس کے نام کے معنی ہوتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت الٹی تھی۔ وہ آباد کرنے والا نہیں بلکہ برباد کرنے والا تھا اور اسی لیے مسجد بنا رہا تھا۔ تو مسجد والا مسجد کی طرح ہی الٹا تھا، جیسے یہ مسجد تھی کچھ اور بنائی کچھ اور مقصد سے جا رہی تھی، اسی طرح اس کا معاملہ بھی تھا۔ دانہا بردام ریزی نیست جود، تو یہ بالکل دانہ ڈالنا بالکل اسی طرح کا ڈالنا تھا جیسے کسی شکار کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ سخاوت نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی جانور کو پکڑنے کے لیے چارہ کھلاتے ہیں تو یہ جانور کو چارہ کھلانا نہیں کہلاتا، یہ سخاوت نہیں کہلاتی۔ گوشت کاندر سشت تو ماہی رباست، آنچنا لقمہ نہ بخشش نہ سخاست۔ وہ گوشت جو تیرے کانٹے میں مچھلی کو اچکنے والا ہے، تیرے کانٹے کے اندر تو نے لگایا ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے، وہ گوشت نہ مچھلی کے لیے لقمہ ہے، مچھلی کے لیے بخشش ہے، نہ مچھلی کے لیے کوئی سخاوت ہے۔ حالانکہ لقمہ ہے آپ نے رکھا ہے، لیکن چونکہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے لگایا ہے تو وہ مچھلی کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ مسجد اہل قبا کاں بد جماد، آنچ کفے آنا بد راہش نداد۔ قبا والے جو تھے، مسجد قبا والے، ان کی جو مسجد تھی وہ پتھر کی تھی، لیکن یہ جو مسجد تھی یہ اس کی ہم جنس نہیں تھی۔ اس مقصد کے تحت جو کہ مسجد قبا بنائی گئی تھی وہ مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد الگ تھا، اس کا مقصد الگ تھا۔ اسی لیے مسجد قبا نے پتھر کے ہوتے ہوئے اس مسجد کو کوئی راستہ نہیں دیا، کوئی سپورٹ نہیں کی۔ مطلب جو کام بھلے ہی بظاہر اچھا کام ہو، اگر
اچھی نیت کے ساتھ نہ کیا جائے تو اچھی نیت سے کام کرنے والے لوگ، اہل تقوی اور للہیت والے لوگ اس کی سپورٹ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور سرکشی کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں کیا جا سکتا، وہ خود گناہ ہے۔ در جمادات ہی چنی حیف نہ رفت، زد دراں نا کف میرے داد نفت، جمادات میں بھی ایسا ظلم نہ ہوا، جس حالت سے اس مسجد کو دو چار کیا گیا، پتھروں کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں ہوا، اس قدر بری طریقے سے وہ مسجد مٹا دی گئی۔ ایسا ہو گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اس مسجد کے اوپر تیل چھڑک دیا ہو آگ لگانے کے لیے۔ ایسی مسجد نہیں چاہیے۔ پس حقائق را کے اصل ہاست، داں کے آجاں فرق ہاؤ فصل ہاست، تو وہ جو حقائق، جو اصولوں کی اصل ہیں، یہ تو دنیا کی ایک ظاہری کیفیت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ حقائق جو اصلوں کی اصل ہے، اس میں اور اس میں بھی فرق ہے۔ جس طرح سے مسجد اور مسجد میں فرق ہے، اچھی نیت سے بنائی جانے والی مسجد اور بری نیت سے بنائی جانے والی مسجد میں جس طرح فرق ہے، اسی طرح انسانی حقائق جو تمام حقوق کی اصل اور جڑ ہیں، ان میں بھی بہت فرق ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان میں فرق ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا مومن اور ایک دکھاوے اور ریاکاری کے ساتھ کام کرنے والا مومن، ان دونوں کے اعمال میں فرق ہے، ان کے نتائج میں فرق ہے۔ اخلاص کے ساتھ چاہے تھوڑا عمل کیا جائے اور ریاکاری کے ساتھ زیادہ عمل کیا جائے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا عمل پھل دے گا، فائدہ دے گا۔ دکھاوے کے لیے کیا جانے والا پہاڑ برابر عمل بھی کام میں نہیں آئے گا۔ نئے حیاتش چوں حیات عبود، نئے مماتش چوں ممات عبود، نہ اخلاص والے آدمی کی زندگی اس ریاکار کی زندگی جیسی ہوگی، نہ اخلاص والے آدمی کی موت ریاکاری والے آدمی کی موت کے برابر ہوگی۔ ان کی زندگیوں میں بھی فرق ہوگا، ان کی موتوں میں بھی فرق ہوگا۔ گورے او ہرگز چو گورے او مداں، خود چے گویم حال فرق آن جہاں۔ اخلاص والوں کی خبر اور ریاکاری رکھ کر زندگی گزارنے والوں کی خبر، وہ خبریں بھی ان کی برابر نہیں ہیں، ان کے اندر بھی فرق ہے۔ تو اب اس دنیا کے عالم میں اور اس دنیا کے عالم میں کیا فرق ہوگا، ان کے رزلٹس میں کیا فرق ہوگا، سوچو۔ جب ان کی زندگی دونوں کی برابر نہیں ہے، جب ان کی موت دونوں کی برابر نہیں ہے، جب ان کی قبور دونوں کی برابر نہیں ہے مرتبے میں، تو پھر اس زندگی اور اس زندگی میں کیا فرق ہوگا، ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کیا فرق ہوگا آخرت میں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بر مہک زن کار خود اے مرد کار، تا نسازی مزید اہل زرار۔ اے عمل میں مصروف انسان، تو بہت کچھ کر رہا ہے نا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو جو مصروف عمل ہے ہی نہیں، ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جو لوگ آخرت کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو یہاں پر تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں، عمل کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، لیکن اپنے عمل کو کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھتے رہ جاؤ کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے لیکن نتیجہ کچھ برآمد نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی زرار والوں کی طرح کی مسجد بنا رہے ہو۔ بس براں مسجد کنا تسخر زدی، چوں نظر کر دی تو خود زاں شاں بدی۔ تو نے اس مسجد کے بنانے والوں کا مذاق تو بہت اڑایا ہے، اہل زرار کا تذکرہ سنا، ان کے اوپر افسوس کیا کہ بے وقوف، نادان، جاہل، بدمعاش منافقین، جو کلمات منافقین کے لیے آپ نے چاہے استعمال کیے، ان کو برا بھلا کہا، ان کی بدنیتی، ان کی بدنصیبی، اس کے اوپر آپ نے واویلا بھی کیا، یہ منافقین نے مسجد بنائی، افسوس ہے ان پر، لعنت ہے ان پر، اس طرح کی باتیں تو کیں، بہت مذاق اڑایا ان کا۔ خود پر بھی غور کیا کبھی؟
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا بھی ظاہر بڑا اچھا مومنین کا سا ہو لیکن باطن میں نفاق موجود ہو؟ تو کس پر ملامت کر رہے ہو؟ ملامت کرنے سے پہلے ذرا سوچو، اگر وہ چیز نفاق کی تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تم اس سے مکمل طور پر پاک ہو، تب تمہارا ملامت کرنا واجبی بھی ہوگا۔ اگر وہ چیز تمہارے خود کے اندر موجود ہے تو تم کس بنیاد پہ ملامت کرو گے منافقوں کو بھی؟ تو نفاق کو پہلے اپنے اندر سے نکال کر پھینکو، اس کے بعد ملامت کرو۔ اب دیکھیے، آپ اپنے اندر عیب رکھتے ہوئے دوسروں پر ملامت کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی دلچسپ مختصر سی حکایت آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ 4 ہندی در یکے مسجد شدند، بہر تات راکیو ساجد شدند۔ 4 ہندوستانی مسلمان ایک مسجد میں پہنچ گئے، عبادت کے لیے وضو وغیرہ بنایا اور صبح نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسجد کے ایک مقام پر ایک کے بازو ایک کے بازو ایک 4 ہندوستانی مسلمان مسجد میں داخل ہو گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب نماز انہوں نے شروع کر دی۔ ہر یکے بنیت تکبیر کرد، در نماز آمد بمسکینی و درد۔ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے نیت باندھی اور تکبیر تحریمہ بجا لاتے ہوئے نماز کا آغاز کر دیا، اور پورے درد کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ، تضرع اور گریہ وزاری کے ساتھ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ مؤذن آمد زاں یکے لفظ بجست، کہ مؤذن بانگ کر دی وقت ہست۔ اب اچانک جیسے ہی ایک شخص نے مؤذن کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، فوری اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، ایک جملہ نکل گیا مؤذن سے، مؤذن کیا اذان ہو گئی ہے؟ وقت تو ہو گیا ہے، وقت تو ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے نماز شروع کر دی، لیکن اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا مسجد میں اذان بھی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ حالت نماز میں مؤذن جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے منہ سے نکل گیا، مؤذن سے پوچھ دیا وہ، کیا اذان ہو گئی ہے؟ وقت تو ہو گیا ہے۔ تو نماز میں اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ نماز رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ گفت آ ہندی یہ دیگر از نیاس، ہے سخن گفتی و باطل شد نماز۔ دوسرا اس کا ساتھی جو بازو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جو ہے فوری ٹوکتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف، نماز میں بات کر رہا ہے، تیری نماز ٹوٹ گئی۔ دوسرے نے بھی جو حالت نماز میں تھا اپنے منہ سے کلمات نکال دیے۔ آ سوم گفت آ دوم را کہ امو، چے زنی تانا بہو خود را بگو۔ اب تیسرے نے دوسرے سے کہا، اے چچا، آپ اس کو کیا تانا دے رہے ہیں؟ آپ نے خود بات کر لی ہے۔ آپ اس آدمی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ حالت نماز میں کیوں بات کر رہے ہو؟ آپ نے خود بات کر لی ہے۔ تیسرے نے بھی کہہ دیا۔ آ چہارم گفت حمداللہ کے من، در نے افتادم بچہ چوں ای سے تن۔ چوتھا بولا، اللہ کا شکر ہے میں نے بات نہیں کی، میں ان تینوں کی طرح کنویں میں نہیں گرا، میری نماز برباد نہیں ہوئی۔ وہ بھی زور سے بول بیٹھا۔ پس نماز ہر چہاراں شد تباہ، عیب جو یہاں بیشتر گم کردہ راہ۔ تو اس طرح سے چاروں کی نماز بھی برباد ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ عیب اگر تمہارے خود کے اندر ہے تو دوسروں کے عیب نہیں پکڑا کرتے، گمراہ ہو جاتے ہو۔ ہر آدمی دوسرے کا عیب پکڑ رہا ہے، چاروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اے خنک جانے کہ عیب خیش دید، ہر کے عیب گفت آں بر خود گزید۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو صرف اپنا عیب دیکھتا ہے۔ صرف اپنے عیب دیکھو، دوسروں کے عیب مت دیکھو۔ اگر اپنا عیب نہیں دیکھ پاتے ہو، اتنی صلاحیت نہیں ہے اپنا عیب دیکھنے کی، تو کوئی اور اگر آپ کا عیب بتائے تو اس کو تسلیم کر لو، یہ تو کر سکتے ہو۔ جب دوسرے آپ کا عیب آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کرو۔ زاں کے نیمے او ز عیبستان بدست، واں دیگر نیمش ز غیبستان بدست۔ کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم، ایک روح۔ جسم کا تعلق عیبستان سے ہے اور روح کا تعلق غیبستان سے ہے۔ عیبستان میں تو عیب ہوں گے ہی ہوں گے،
تو اپنے آپ کو عیب سے بالکل پاک سمجھنے کی کوشش مت کرو. عیب ہوتے ہیں تو تسلیم کرو کہ ہاں بھائی میرے اندر یہ عیب ہیں، اس کا تعلق عیبستان سے ہوگا. اور یہ جو تسلیم کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق غیبستان سے ہے. تو آپ جسم اور روح کے مجموعے عیبستان اور غیبستان دونوں کے رہنے والے ہیں. آپ ڈوئل سٹیزنشپ ہے آپ کی، دونوں ملکوں کی شہریت ہے آپ کے پاس. تو دونوں ملکوں کی شہریت کو تسلیم کرو، یہ بھی کام کرو وہ بھی کام کرو. عیب ہے تو سمجھو کہ اس ملک کے ہیں، اور تسلیم کرنے والا، توبہ کرنے والا، ماننے والا جو عمل ہے وہ اس ملک کا ہے، آپ دونوں کے ہیں. اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ چونکہ برسر مرترا صدریش ہست، مرہمش برخیش بایت کار بست. تیرے سر کے اوپر 100 زخم ہیں. زخم جو ہیں خود تیرے اپنے سر کے اوپر ہے، تو لگانا کیا چاہیے؟ مرہم لگانا چاہیے. اگر دوسرے کے سر میں تجھے زخم دکھائی دے رہا ہے اور وہ مرہم لگا رہا ہے، تو تجھے چاہیے کہ خود اپنے سر کا زخم بھی تلاش کرے اور اس پر لگا لے. عیب کردن ریش را داروئے اوست، چون شکستہ گشت جائے ارحموست. زخم کو برا سمجھنا ہی اس کا علاج ہے. مرہم کیا ہے؟ مرہم یہی ہے کہ آپ اپنے زخم کو زخم سمجھیں اور اس کو برا سمجھیں، تو یہی اس کا علاج ہے. اگر آپ زخم کو زخم ہی نہ سمجھیں گے تو اس کا مرہم بھی آپ کو نہیں ملے گا. خاکسار بن جاؤ، اپنے آپ کو نیچے گرا دو اور اپنے آپ کو گناہگار بدکار ماننا تسلیم کر لو، قبول کر لو. چون شکستہ گشت، جب اس طرح سے تو خاکسار شکستہ بن جائے گا، جائے ارحموست، ارحمو کا محل بھی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ رحم بھی کرے گا. گر ہما غیبت نبود ایمن مباش، بو کہ عیبست تو گردد نیز فاش. اگر وہ عیب تیرے اندر نہیں ہے، تجھے اگر عیب نظر نہیں آ رہا ہے تیرے اندر، تو بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض عیب ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے مگر اندر ہوتے ہیں. تو تجھے کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ تیرا عیب تیرے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اور کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. لا تخافو از خدا نشنیدئی، پس چ خود را ایمنو خوش دیدئی. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لا تخافو ولا تحزنو، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو فرمایا ہے، تو نے وہ سن لیا اور اسی لیے اس پر عمل کر رہا ہے. مت ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم مت کرو، میں تمہارا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نیک بندوں کو، نیک بندوں کی باتیں تو نے سن لی اور اس طرح سے لا تخافو پہ عمل شروع ہو گیا. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پس چ خود را ایمن و خوش دیدئی، تو اپنے آپ کو اس طرح سے مطمئن اور بھلا کیوں سمجھتا ہے؟ وہ تو نیک بندوں کے لیے ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ تیرے لیے ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والوں کے لیے. سال ہا ابلیس نیکو نام زیست، گشت رسوا بھی کہ اورا نام چیست. شیطان سال ہا سال نیک نامی سے جیتا رہا. کتنے سال فرشتوں کے بیچ میں رہ کر نیک نامی کے ساتھ جیتا رہا، آپ کو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. کتنے صدی تھے ہوں گے پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے. اور نیک نام رہا، لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت آیا تو رسوا ہو گیا. اب اس کے نام کی کیا حقیقت رہ گئی؟ اس کی نیک نامی کہاں چلی گئی؟ تو اگر آپ پوری زندگی نیک نام ہو کر گزاریں گے تو کبھی نہ کبھی وہ چھپا ہوا عیب آپ کا سامنے آ جائے گا، تو پوری آپ کی نیک نامی تہوبالا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے اس عیب کو اپنے اندر سے نکالو، اس چھپے ہوئے عیب کو اپنے اندر سے نکالو. اس سے پہلے بھی مولانا روم نے بیان کیا کہ بہت سارے لوگ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن غرور تکبر ان کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ نے مثال دی تھی، پانی جب کافی وقت تک ایک جگہ رک جاتا ہے تو اس کا جو تلچھٹ ہوتی ہے، کچرا ہوتا ہے، نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر سے پانی صاف دکھائی دینے لگتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پانی ہمارا صاف ہو گیا. پانی آپ کا صاف نہیں ہوا ہے، بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کچرا نیچے بیٹھ گیا ہے.
آپ اس کے اندر کچھ ڈالو اور ڈال کے اس کو ہلاؤ تو پھر پتہ چلے گا پانی کتنا صاف ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ وہی بات بیان کر رہے ہیں، یہ نفاق، یہ منافقانہ جو صفات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود رہ جاتے ہیں اور ہم اس کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پانی صاف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یا تو اس کو نکالو، سیکشن کرو، کیمیکل ڈال کر اس کو بٹھا کر نیچے صاف کرو، یا پھر وقت کا انتظار کرو تاکہ وہ پھر وہ اوپر آ جائے اور آپ نکال کر پھینک سکیں۔ در جہاں معروف بود لیائے او، گشت معروفی بے عکس اے وائے او۔ شیطان کی جو سربلندی تھی نا ایک دور میں بہت مشہور تھی، کہیں ساجد کہیں راکع، مشہور تھا۔ شیطان کے جو ہے القاب تھے، فرشتے عزت کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا جب نتیجہ نکلا، افسوس ہے اس پر، پورا الٹی ہو گئی کیفیت اس کی۔ تانئے ایمن تو معروفی مجو، پاک شو از خوف پس از امن گو۔ جب تک تم مطمئن نہ ہو کہ میں پوری طریقے سے اب منافقانہ صفات سے پاک ہو گیا ہوں، اس وقت تک ڈرتے رہو، سنبھل کر رہو، پھونک پھونک کر چلو، معروفی مجو، شہرت مت چاہو۔ پورے صاف پاک ہو جانے کے بعد اگر آپ کی شہرت ہوگی تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کے اندر وہ پاکی، وہ صفائی نہیں ہے ابھی اور آپ نے شہرت حاصل کر لی، تو جس طرح سے آپ نے اچھائی کے ساتھ شہرت حاصل کی اور وہ برائی جیسے ہی آپ کی ظاہر ہو جائے گی لوگوں کے اوپر، جتنی تیزی کے ساتھ آپ نے شہرت حاصل کی ہے اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی بدنامی ہوگی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جو لوگ شہرت والے لوگ ہوتے ہیں، وی آئی پیز ہوتے ہیں، جن کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا ان کو پہچانے، وہ نکل پڑتے ہیں اپنی شہرت کے لیے۔ اس کے بعد جب ان سے کوئی ایک چھوٹی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو عام لوگوں کی بنسبت ان کی چھوٹی سی غلطی بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور ان کی نیک نامی کو بدنامی میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جب تک آپ پوری طریقے سے پاک نہ ہو جاؤ، وہ چیزیں آپ کے اندر سے نہ نکل جائیں، تب تک اپنی شہرت کی ہی خواہش مت رکھو۔ پاک شو از خوف پس از امن گو، پہلے خوف سے پاک ہو جاؤ پھر امن کی بات کرو۔ ابھی خوف سے پاک ہی نہیں ہو، وہ گندگی آپ کی اندر موجود ہے تو امن کی بات کدھر کر رہے ہو؟ تان روید ریشتو اے خوش زقن، بر دیگر سادہ زنخ تانا مزن۔ اے خوبصورت تھڈی والے انسان، جب تک تیری داڑھی نہ نکل آئے دوسرے بغیر داڑھی والوں پر تانا مت دیا کر۔ دوسروں کے بارے میں کہتا ہے ان کو داڑھی نہیں ہے، تو خود تجھے بھی تو نہیں ہے۔ جب تیری نکل آئے گی اس کے بعد پھر کہنا کہ ان کو داڑھی نہیں ہے، ان کو داڑھی نہیں ہے۔ داڑھیوں کا تو آج کل آپ جانتے ہیں بڑا چلتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری پرہیزگاری، تقویٰ سب داڑھی میں رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ این اگر کہ مبتلا شد جان او، در چہے افتاد تا شد پند تو۔ یہ غور کرو کہ ایک آدمی کے اندر اگر برائی آ گئی ہے اور تم کو نظر آ رہی ہے اور تم کو یہ لگتا ہے کہ وہ برائی تمہارے اندر نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے برا کام کیا یا اس کو برائی حاصل ہوئی، تجھے حاصل نہیں ہوئی، تو ان سے عبرت لو۔ ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں شخص غلط راستے پر جا رہا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ غلط راستے پر نہیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر آپ عبرت پکڑو، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس راستے پر نہیں ہوں۔ یہ مت کرو کہ آپ ان کے غلط راستے پر ہونے پر ان پر تنقیدیں کیا کریں۔ یہ چھوٹے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے، ہر کسی پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، ان کی برائی ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ خود کچھ نہیں ہوتے۔ تو شکر ادا کرنے کا مقام ہے، جب کسی کی برائی آپ کو نظر آئے تو شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ نہیں دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پہلا گرا پچھلا ہوشیار، تو نہ نفتادی کے باشی پندے او، زہر او نوشیدہ تو خرخندے او۔ تو نہیں گرا، سامنے والا گر گیا، تو اس کا گرنا تیرے لیے باعث نصیحت ہوگا، باعث عبرت ہوگا۔
سامنے سامنے ایک آدمی چل رہا تھا، پیچھے پیچھے آپ چل رہے تھے، راستے میں گڑھا آیا، اس کو دکھائی نہیں دیا، وہ گر گیا، آپ سنبھل گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کی جگہ وہ ہوتا تو آپ گرتے اور وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اس کو رکنے کا موقع مل جاتا۔ تو اگر سامنے والا گر رہا ہے، آپ کو گرنے سے بچا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شربت پی رہے ہیں، وہ زہر پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں، جس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب سامنے والا گر کر آپ کو عبرت کا راستہ دیتا ہے اور آپ سنبھل جاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اب خود گر کر دوسروں کو عبرت پکڑنے کا موقع مت دو، کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسا نہیں چاہتا۔ سامنے آپ رہیں، آپ گر جائیں اور پیچھے والا سنبھل جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ سامنے دوسرا رہے، وہ گرے اور آپ سنبھل جائیں۔ غزان ترک خورے زامدند، بحر یغما بردی ہے ناگہ زدند۔ ایک ترکی قبیلہ تھا، اس کا نام تھا غزاں کہتے ہیں ان کو، اس قبیلے والوں کو غز قبیلہ بڑا خونریز تھا، بڑا خونریز، ہمیشہ جنگوں پہ رہتا، لڑتا، ہر طرف خون بہاتا۔ تو یہ جو غز قبیلہ تھا ترک کا، اس کے کچھ سپاہی لوٹنے کے لیے ایک گاؤں پر حملہ کر دیا۔ دو قصص آیان دہ یافتند، در ہلاک کے بشتافتند۔ اب جب انہوں نے گاؤں پر حملہ کر دیا تو حملہ کرنے کے بعد دو لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا، دو بڑی شخصیتوں کو، گاؤں کے دو معزز شخصیتوں کو انہوں نے پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ ان دو میں سے ایک کو قتل کر دیں۔ در ہلاک کے بشتافتند، ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیں، ایک کو چھوڑ دیں۔ اب کیوں کیا انہوں نے فیصلہ کیا؟ دست بستندش کے قربانش کنند، گفت اے شاہان و ارکان بلند۔ اس کے ہاتھ باندھ دیے جس کو قتل کرنے کا تھا، اور تلوار وغیرہ جو بھی تھی ان کی تیز کر لی اور اس کی گردن کے پاس لانے لگے۔ تو جو وہ شخص تھا اس نے ان سے خواہش کی کہ اے شاہو، اے بلند شخصیت ہو، در چہے مرگم چرا می افغنیت، اس چے آخر تشنہ خون منیت۔ مجھے کیوں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو؟ آخر تم لوگ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ اب دو لوگوں کو پکڑ لیا، اس میں سے ایک کو مارنا چاہتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، تو مجھے کیوں؟ اب ہم دونوں میں سے مارنے کا فیصلہ آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں کیا ہے؟ چیست حکمت چے غرض در کش تنم، چون چنی درویشم و اوریاں تنم۔ کیوں آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا غرض ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ میں تو ایک مفلس انسان ہوں، ننگا بھکا ہوں، مجھے مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ گفت نا ہیبت بری یارت زنت، تا بترسد او و زر پیدا کنت۔ تو اس جنگجو لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم کو تم سے کوئی ہمدردی ہے نہ، اس سے کوئی دشمنی ہے، نہ اس سے کوئی ہمدردی نہ تم سے کوئی دشمنی، ہم تو بس مال چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں اور اس کے اوپر ہیبت طاری کر دیں اور وہ جا کر مال لا کے ہم کو دے دے۔ ہم کو مال سے غرض ہے، وہ جائے، جا کے روپیہ کہاں رکھا ہے، دولت کہاں رکھی ہے، وہ ہم کو ہیبت کے مارے بتا دے، اس کے دل میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے ہم تم کو مار رہے ہیں۔ گفت آخر او زمن مسکین ترست، گفت قاصد کر داست و رازہ رست۔ اب معاملہ یہ ہو گیا، دیکھیے آپ ایک سے پیسہ منگانے کے لیے دوسروں کو مار رہے ہیں۔ تو اب یہ جو شخص ہے جس کے قتل کا ارادہ انہوں نے کیا ہے، اس کے ذہن میں خیال یہ ہوا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مار دیں اور مجھے پیسہ دلانے کے لیے بھیج دیں۔ آپ اس کو مار دیجئے، میں بتا دوں گا خزانہ کہاں ہے۔ جان بچانا چاہے گا نا بھئی ہر شخص۔ آپ مجھے مار کر اس سے خزانے کا پتہ پوچھ رہے ہیں نا، ڈرا کر، آپ اس کو مار دیجئے، میں خزانے کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ الٹ دیجئے، میں کر دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو خزانے کا پتہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں جا کے خزانے کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ اس طرح سے ہر دو یہ خواہش کرنے لگی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور سامنے والے کو مار دیا جائے۔ لیکن اب ان لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ تھا کہ کس کو ماریں اور کس کو چھوڑیں۔ گفت چوں وہمست ماہر دو یکیم،
در مقام احتمال و در شکیم۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اب ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کو ماریں اور کس کو چھوڑیں، کون بتائے گا خزانے کا۔ ان لوگوں کے سامنے تو ایک وہم کا معاملہ ہے، اس میں غریب کون ہے، خزانے کا پتہ جاننے والا کون ہے، کس کو مارنے سے فائدہ ہوگا، کس کو مارنے سے نہیں فائدہ ہوگا، دونوں ان کے لیے یکساں ہو گئے، دونوں سے واقف نہیں ہیں یہ لوگ۔ احتمال کی جگہ اور شک یہ بن گئے ہیں یہ لوگ۔ خود ورا بکشید اول اے شہاں، تاب ترسم من دہم زر را نشاں۔ اب دونوں یہی کہنے لگے کہ اس کو قتل کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں ڈر کے جا کے روپیے کا پتہ بتا دوں گا، لا کے دے دوں گا۔ پس کرم ہائے الہی بھی کہ ماں آمد آخر زمان در انتہا۔ اب یہاں پر یہ دونوں واقعات، مطلب دونوں لوگوں کی حکایت بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک کا قتل کر دیا جائے اور دوسرا پتہ ہے خزانے کا، ان دونوں میں سے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ پہلے والا بننا چاہتے ہیں یا دوسرے والا بننا چاہتے ہیں؟ پہلے والے کا قتل ہو جائے گا، دوسرے والے کو پتہ بتانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ زندہ بچ جائے گا۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ قتل ہونا چاہتے ہیں یا چھوٹنا چاہتے ہیں؟ سامنے والے کے انجام سے عبرت حاصل کر کے پتہ بتانا چاہتے ہیں یا خود دوسرے کے لیے عبرت کی جگہ بن کر قتل ہونا چاہتے ہیں؟ تو ہمیشہ پہلے والے اس حالت میں نقصان میں رہتے ہیں۔ دوسرے والے بنو، دوسروں کے قتل ہونے سے، دوسروں کے برباد ہونے سے عبرت پکڑنے والے بنو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ اب آپ یہی اللہ کی مہربانی کو یاد کرتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، عنایت کیا ہے کہ ہم کو اسی لیے آخری دور میں پیدا کیا ہے تاکہ پچھلی قومیں جو برباد ہو گئیں ان کے واقعات ہمارے سامنے آئیں، ہم عبرت پکڑیں اور ان لوگوں کی طرح کی غلطیاں نہ کریں اور بچ جائیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ہم کو آخر میں پیدا کیا ہے۔ آخرین قرنہا پیش از قرون، در حدیث است آخرون السابقون۔ آخری زمانے والے پہلے زمانے والوں سے پہلے ہیں۔ آخری آنے میں آخری ہے لیکن آگے بڑھنے میں پہلے ہے، کیونکہ پہلے والوں سے انہوں نے سبق سیکھا، انہوں نے جو غلطیاں کی انہوں نے وہ غلطیاں نہیں کی، اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچا لیا بعد میں آ کر، اور اس طرح سے وہ آگے نکل گئے۔ تو بعد میں آنے والے آگے نکل گئے۔ حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے، آخرون السابقون، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے کیونکہ پہلے والوں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں گے۔ جب آدمی تجربے کے بغیر کام کرتا ہے تو بڑی غلطیاں کرتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے تو اس کی غلطیاں بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کی زندگیوں سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تجربے کار لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کب کیا کرنا چاہیے، وہ اس دور سے گزر کر آئے ہوئے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تا ہلاکِ قوم نوح و قوم ہود، عارض رحمت بجان ما نمود۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہو گئی، ہود علیہ السلام کی قوم عاد یہ بھی ہلاکت کے گڑھے میں گر گئی، اور انہوں نے کیا کیا ایسا کہ وہ برباد ہو گئے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اس سے بچ گئے اور رحمت کا بادل ہم کو مل گیا۔ کشت ایشاں را کہ تا ترسم ازو، ور خودی برعکس کر دے وائے تو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بھیج کر برباد کر دیا اور ہم کو ڈرا کر بچا لیا۔ اور اگر اس کے بالعکس ہوتا، اپوزٹ ہوتا، آپ پہلے آتے، غلطی کرتے، تو آپ کے بعد آنے والے آپ کی غلطی سے سبق سیکھ کر بچ جاتے، آپ برباد ہو جاتے۔ تو یہ جو پہلے والوں کے واقعات بتا کر آپ کو غلطیوں سے بچاتے ہیں، یہ آپ کے محسن لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں، ان محسنوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ بیان کریں گے ان لوگوں کا جو اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے وجود کے نعمت کے ناشکرے ہیں۔ ان کا وجود ہمارے لیے شکر کا باعث ہے، وہ ہم کو اس طرح کے غلطیوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی قوم بھی ہے جو ان سے ہی بدگمان رہتی ہے اور انہی کی ناشکری رہتی۔
انشاءاللہ اس کا بیان ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان